ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 3 ستمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 160 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس نے باقی جو افسران تھے ان کی عورتوں کو ایک دعوت پر مدعو کیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مجلس میں آئے، اور ان کے حسن سے متاثر ہو کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی انگلیوں کو زخمی کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر عزیز مصر کی جو عورت تھی زلیخا، اس نے اس حوالے سے ان عورتوں کو کہا کہ میں نے اسے برائی کی طرف آمادہ کیا لیکن یہ میری طرف نہیں آیا، اگر اس نے میرا حکم نہ مانا، یعنی وہ ابھی بھی ڈٹی ہوئی تھی اس بغاوت کے اوپر، تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ تو آیت نمبر 33 سے آنورڈ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس برائی میں انوالو ہونے سے بہتر ہے کہ مجھے جیل کی تکلیف کاٹنی پڑے، اور بغیر کسی گناہ کے، گناہ سے بچنے کی پاداش میں، گناہ کرنے کی پاداش میں نہیں۔ یہ ہے مرتبہ انبیاء کرام کا علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے قید خانہ جیل قبول ہے، اس گناہ کے بسبب کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اس کے اگینسٹ، اس سے بچنے کے لیے مجھے جیل قبول ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے اپنے محض عنایت سے اس فتنے سے مجھے نہ بچایا، کیدہن، جو ان کی چالیں ہیں ان عورتوں کی، اور یہ جمع کے صیغے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باقی عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں، پہلے تو ایک ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی، اب یہ باقی عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ اصب الیہن واکم من الجاہلین، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے اس جال میں پھنس جاؤں اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ یوسف علیہ السلام کی عاجزی تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کی برائی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو اپنے رب کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اپنی مرضی سے اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، اے اللہ تو ہی مجھے بچا۔ المستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث ہے جو ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی ڈالی ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی، تو مجھ سے کیوں نہیں وہ تحفہ لیتی؟ اور وہ تحفہ تھا دعا کا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان ضرور دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح و شام ایک دفعہ یہ پڑھ لیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگلے الفاظ جو ہیں کمال کے ہیں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے لیے اصلاح فرما دے ہر عمل کے اندر، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے۔ یہ ایسی کمال کی دعا ہے، یہ صبح و شام کے اذکار میں ہم نے اسی لیے ڈالی ہوئی ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ بیٹی لے لے مجھ سے یہ دعا۔ خاتون جنت کو یہ دعا تعلیم کی گئی۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں
کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا تو میں گناہگاروں میں شامل ہو جاؤں گا، تو ہی میرا پشت پناہ بن جا۔ اور پشت پناہ جب اللہ تعالیٰ ہو تو بغیر اسباب کے بھی کوئی بچنے کی سبیل نکال سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جو میری ریکویسٹ ہے وہ کسی اور تکلیف کے ساتھ ضرور جڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ وہ ویسے بھی تو دعا کر سکتے تھے، اے اللہ مجھے جیل سے بھی بچا لے، ان عورتوں سے بھی بچا لے، جس طرح ہم جتنی کیلکولیٹڈ دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ نے ضرور آزمانا ہے۔ تو پیغمبر چونکہ اعلیٰ درجے کی توحید رکھتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت ہوتی ہے، تو انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پھر کسی تکلیف کے ساتھ جڑی ہوں گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ، درد، اندیشہ، کوئی ذہنی ٹینشن، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تکلیفوں کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے۔ بلکہ بخاری میں تو ایک بڑی حیران کن حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ ایک تو وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی بخاری میں حدیث، یہ بھی بخاری میں کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کو وائس ورسا کر لیں، ہر آسانی کسی مشکل کے بعد آنے والی ہے، ہر آسانی کسی مشکل کے بعد آنے والی ہے۔ اولاد جیسی نعمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے اور ڈیلیوری کی تکلیف سے گزارا ہے۔ یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام اتنی بڑی اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے پھر اللہ کے حضور عرض کی کہ مجھے جیل قبول ہے اس کے عوض کہ میں گناہ سے بس بچ جاؤں، تیری نافرمانی نہ کروں، اس کے بدلے مجھے جیل بھی جانا پڑتا ہے نا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ فاستجاب له ربه، پس اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف عنه کیدہن، اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو اس سے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے، علم والا ہے۔ یعنی سننا، علم رکھنا اور اس کے بعد کسی کو نوازنا، یہ صرف اللہ کی خوبی ہے۔ اس لیے تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ سمیع اور علیم نبی علیہ السلام نے اعوذ باللہ کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی ہے اس جیل کے بس، تو اس میں یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کون سی عنایت کر دی؟ بہت بڑی عنایت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو عورتیں اسی ضد کے اوپر اڑی رہتی۔ وہ تو دھمکی لگا رہی تھی نا کہ جیل میں تجھے پہنچا دیں گے، جیل میں نہ پہنچاتی، وہ بار بار اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتی۔ مجھے بتائیں، ایک دفعہ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اپنی برہان دکھا کر، اگر اسی ٹیسٹ سے ان کو بار بار گزارا جاتا تو ہر دفعہ تو کوئی برہان نہیں آنی تھی، تو تکلیف دہ چیز تھی، تو وہ بار بار اس تکلیف سے نہیں گزارا بلکہ سیدھا جیل ہی پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یہ پورے ایپیسوڈ کے بعد مناسب یہی معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان مخالفین کو جو شیطانی ایک ایجنٹ بنی ہوئی تھی عورتیں، رأوا الآیات، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ پاک بازی کی نشانیاں دیکھیں
لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ وہ اسے کچھ عرصہ کے لیے قید کر دیں تاکہ یہ وقتی طور پہ ایشو ایڈریس ہو جائے، کیونکہ ان کی اپنی عزت بھی تو سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا. یوسف علیہ السلام کی تو لوگ تعریف ہی کر رہے ہوں گے. تو جب کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو وقتی طور پر ایشوز دب جاتے ہیں. یہاں پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اسی لیے جیل میں بھیجا جاتا ہے، ورنہ وہ باہر بیٹھیں گے تو روزانہ کوئی نہ کوئی خطاب کریں گے، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات لے کے آئیں گے. اگر انہیں جیل میں ڈال دیا جائے تو کچھ عرصے کے لیے سکون ہو جاتا ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ہے. ہاں ادھر بھی، ورنہ روزانہ قوم سے خطاب ہو رہا ہوتا تھا. تو کسی درجے تک ایشو ایڈریس ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیل میں ڈالو، یہ ٹاپک تو ڈسکس ہونا بند ہو جائے گا نا، ورنہ تو 4 بندے جا کے یوسف علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ حضرت کیا ہوا سی، ساری زنانیاں نے انگلیاں وڈ لی سن، کیا ہوا سی، کچھ سناؤ سانو. پھر وہ بار بار چیزیں ڈسکس ہوتی تھی نا، اور پھر اور خبر پھیلنی تھی اور عورتوں کی بدنامی ہونی تھی. لیکن جب وہ بندہ ہی جیل میں چلا گیا، اس کا کوئی انٹرویو نہیں کر سکتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی اس دن کیا ہوا تھا، تو معاملہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے قرآن پاک سے کوئی اور بات لی ہے نہیں لی، یہ والی بات ضرور لے لی ہے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے. اب جناب جیل میں وہ پہنچ چکے ہیں. یہ آگے چل کے آئے گا کہ یہ 10 سال وہ جیل میں رہے. بضع سنین، عربی میں بضع سنین 10 سے کم 9 ساڑھے 9 تک کے سالوں کو بولا جاتا ہے. بہت تکلیف دہ چیز تھی ان کے لیے. اور وہ جو فلم بنائی ہے ایران والوں نے، ڈرامہ سیریل 45 ایک ساتھ میں، اس میں انہوں نے جیل کے چند ایک دن ہی فلمائے ہیں. یقین کریں وہ تو جیل میں جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے وہ دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جیل کی زندگی کتنی مشکل ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ تلخ تھی. لیکن وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی برکت سے سب لوگوں کو ان کا گرویدہ وہاں پہ بنا دیا، اور لوگ اپنے مسئلے ان سے ڈسکس کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پیغمبر بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے، لوگوں کا دکھ مٹانے والے. بس اسی حالت میں کوئی 2 فالورز بن کے آگے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ 2 نوجوان، انہوں نے کہا حضرت آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم نے اس طرح خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں پڑھے لکھے لگتے ہیں، سمجھدار لگتے ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان. قَالَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے ایک نے عرض کی، انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اعصر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں. اور یہ باقاعدہ انہوں نے خواب بھی اس میں فلمائی ہے، ان کو خواب کی حالت میں دکھایا ہے، اور جس طریقے سے وہ واقعی اتنے گلگتھنے قسم کے انگور وہ نچوڑتے ہیں. اور وہ واقعی دیکھیں پرانے زمانے کے بادشاہ تو ہر چیز ہی اوریجنل ہوتی تھی جناب، پریزرویٹو فوڈز تو نہیں ہوتے تھے. انار کے باغ لگے ہوئے ہیں، انگور کے باغ لگے ہوئے ہیں، اور ریئل ٹائم جناب وہاں جا کے سیدھا وہ ہاتھ ڈالتا ہے، جوس نکالتا ہے اور آگے بادشاہ کو پیش کرتا ہے. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے ایک ٹوکرا ایسا جس کے اندر روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بڑا نیکوکار پاتے ہیں، یعنی آپ کا کردار اتنا اچھا ہے کہ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے کہ ہم آپ کے فالوور بن جائیں، تو آپ ہمیں بتائیے. اب جب فالوورز خود چل کے آئیں اور پیغمبروں کے پاس آئیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر اپنے رب کی دعوت ان کے سامنے نہ رکھیں. پیغمبروں کا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا ہے. کام پھنسا ہوا تھا ان نوجوانوں کا، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا
کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے جو مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے، جو سٹارٹ میں آیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی بھی سکھائے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا، تو مجھے تو پتہ ہے، لیکن میں کسی طریقے سے، کسی بہانے سے توحید کی دعوت بھی سامنے رکھوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ جس طرح ہم بھی اپنی قرآن کلاسز میں، علمی مجالس کے اندر، پبلک سیشنز۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو فالو، شیئر، لائک کر کے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ دوسری دفعہ کہا کہ خدا قسم وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تیسری دفعہ بھی کہا کہ خدا قسم نہیں بخشا جائے گا۔ تو صحابہ کرام جو ہیں انہیں بڑی تشویش ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے آپ کا زبان سے صرف کہنا ہی کافی ہے، وہ بھی ایک دفعہ کافی ہے، تو آپ نے 3 دفعہ قسم کھا کے کہا کہ وہ آدمی نہیں بخشا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ بد نصیب، جس کے لیے آپ نے اتنی 3 قسمیں کھا لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو سکون کی زندگی نہیں جینے دیتا۔ آپ آگے خود سوچ لیں کہ یہ نہیں کہ بد امنی کرتا ہے، شور کرتا ہے، دہشت جماتا ہے، بدماش بنتا ہے، دوسروں پر اپنا رعب جماتا ہے، دوسروں پر آپ چودھری بنتا ہے۔ بس یہ باتیں ساری ذہن میں رکھ لیں کہ اگر محلے میں، دوستوں یاروں میں اگر اس طرح کی آپ کے اندر فرعونیت ہے تو اس کو نکال دو، ورنہ کوئی آپ کے اعمال کام نہیں آئیں گے، کوئی اعمال آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دینے والا بخشا جائے گا، نماز پڑھنے والا بخشا جائے گا، روزہ رکھنے والا بخشا جائے گا، نیک کام کرنے والا بخشا جائے گا۔ یہ انہوں نے بالکل نہیں کہا۔ انہوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ وہ آدمی کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ بلکہ میں اب دوبارہ اس حدیث کو دیکھوں گا کہ یہ ہے کہ اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو یا عزیز و اقارب کو یا محلے والوں کو وہ تنگ کرتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ مولانا اسحاق صاحب کی زبانی ہے وہ حدیث میں وہ کلپ چلا دوں گا آپ کو۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔